بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تاریخ کا انتہائی مشکل ترین دور غیر ملکیوں کے لیے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ قانون محنت کو بدل دیا گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور سعودی گیزٹ میں اس کو شائع کیا جا چکا ہے۔ اور الحمدللہ ایک خوشخبری، اور میں اس لیے بڑا خوش ہوں کہ آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار کوئی خوشخبری والی خبر سنایا کرو، تو یہ ایسی ہی ہے۔ ابتدائی طور پہ میں ابھی کسی کام سے کہیں سے آیا، میرے پاس وقت بہت کم تھا اور میں نے اس پہ کچھ پوائنٹس کی سرچ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل پرسوں یا اس کے بعد مزید پوائنٹس اس کے سرچ کر کے آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ بات جو بھی کی جائے وہ اوتھینٹک ہو اور صحیح آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ قانون محنت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا نا، سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ایگریمنٹ کے دوران بھی اپنے کفیل یا کمپنی کو استعفیٰ دے سکتے ہو۔ یہ بڑی ایک تاریخی تبدیلی ہے اس کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں بہت پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، کہ ایسے ملک میں جہاں فرد واحد ہی مالک بن جاتا تھا ایک انسان کا، اور نہ اس کی چھٹی لگ سکتی، نہ اس کا جاب چینج ہو سکتی، نہ کوئی اور کام ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو قانون بدل رہا ہے نا، 180 روز بعد جو نیا قانون آئے گا اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک تو ایگریمنٹ لوگ کرتے ہیں 2 سال کا، اس کے بعد وہ آگے کریں یا نہ کریں وہ آزادی۔ دوسرا یہ کہ ایگریمنٹ اگر کر بھی لیا اور اس ایگریمنٹ کے اندر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں اس کمپنی کے ساتھ کام نہ کروں، تو وہ ان کو اپنا ریزائن دے گا۔ ان کے پاس 7 روز ہیں، اگر تو وہ اس ریزائن پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض کر کے اس کا جواب دیں بھی کیوں، اور پھر ان کے پاس میکسیمم 60 دن ہوں گے اگر تو ان کا اعتراض ویلڈ ہے، یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس بندے نے ہمارے پیسے دینے ہیں، اس نے ایڈوانس لے رکھا ہے، تو پھر تو ان کا اعتراض ویلڈ ہے۔ لیکن اگر اس کی تنخواہیں پوری ہیں، بندے نے کوئی چیز نہیں دینی، تو وہ اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ خوبصورت بات پتہ اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ورکر استعفیٰ دینے پہ یہ بتانے کا مجاز نہیں ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں، اسے وجہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر کمپنی اس کا استعفیٰ ریجیکٹ کر رہی ہے تو اس کو وجہ ضرور دینی پڑے گی کہ ہم اس کا استعفیٰ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ 7 روز کے بعد یا 1 مہینہ گزر جانے کے بعد اگر کمپنی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا تو آپ بھائی آزاد ہیں، آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی، پیچیدگیاں ہوں گی، کن صورتوں میں کیا ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے ہم علیحدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوسری بڑی خبر اس کے اندر یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کمپنی نے معاہدہ کرتے وقت، یعنی کارکن کا اب آپ جانتے ہیں نا معاہدے ہوتے ہیں پھر وہ کام آگے چلتا ہے، اگر معاہدہ کرتے وقت تاریخ اختتام اور ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں کی تو یہ معاہدہ 1 سال تک تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر کمپنی نے یہ نہیں کہا کہ آج سے 1 سال بعد یا 2 سال یا 3 سال بعد یہ ہمارا ایگریمنٹ ختم ہوگا، اگر نہیں لکھا تو پھر یہ 1 سال بعد آٹومیٹک ایکسپائر ہو جائے گا اور پھر بندہ جہاں چاہے جیسے چاہے کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ بتائی کہ کمپنیز کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بندے بیچتے پھریں۔ یعنی جس طرح پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ ایک جگہ کام کر رہا ہے تو وہ اس سے 2-3 جگہوں پہ اور بھی کروا رہے ہیں، یعنی انسانوں کو جیسے غلاموں جیسا رکھا ہوا ہے، تو وہ نہیں ہو پائے گا۔ جس کا جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، جو مہینہ ہے، وہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں، اس میں یہ پھر ضرور ہے کہ جیسے کمپنی کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ کہیں اور اس سے کام نہیں کروا سکتے، ایسے اس بندے پہ بھی پابندی ہوگی کہ وہ کمپنی کے علاوہ کہیں اور کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 بڑی اہم تبدیلیاں تھی اس قانون کی۔ ویسے تو بے شمار شکے ہیں، بے شمار باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ ان 3 خوشخبریوں، بڑی جو مین اس کے پوائنٹس ہیں، وہ آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے، اور انشاءاللہ غیر ملکیوں کے لیے بڑی سہولت آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے، کیونکہ جب یہ نیا قانون آئے گا پھر اس کی پوری تفصیل آئے گی تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ ورکرز کو ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام اتنا بہتر ہو جائے گا مزید کہ اللہ رب العزت کے فضل سے یہاں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکے گا۔